ناظرین، یہ منظر نائمان کی قرارگاہ کا ہے۔ جرقدئی اور اس کے ساتھی منگولوں کے لباس میں ہوتے ہیں، جن کا مقصد نائمان کی منجنیقیں چرانا اور ان کے بارود کو تباہ کرنا ہوتا ہے۔ جرقدئی اور اس کے سپاہی چھپ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نائمان کے نوکر منجنیقوں کا سامان چھکڑوں پر لاد رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد منظر تبدیل ہو جاتا ہے، جس میں دکھایا جاتا ہے کہ ہم منگول فوجیوں کے لباس میں قرارگاہ میں داخل ہوں گے۔ ہم گیدڑوں کا لباس پہنے گیدڑوں کے اڈے میں داخل ہوں گے۔ گربوز پوچھتا ہے کہ جرقدئی کا کیا منصوبہ ہوگا۔ بائندر بے کا خاص آدمی گربوز سے کہتا ہے کہ جرقدئی گولہ بارود کو اڑا دے گا، جس سے بھگدڑ مچ جائے گی، جبکہ ایک اور سپاہی کہتا ہے کہ جب منگول اس سمت جائیں گے تو ہم چھکڑے لے کر بھاگ جائیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ قرارگاہ کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ جرقدئی آگ جلانے والی لکڑی کو لیتے ہوئے گربوز سے کہتا ہے کہ تم گھوڑوں کو کھول کر بھگا دو گے، جبکہ میں جا کر بارود کو تباہ کر دوں گا۔ گربوز کہتا ہے ٹھیک ہے، چلو کام شروع کرتے ہیں، جبکہ جرقدئی خوش ہو کر کہتا ہے مزہ آ جائے گا۔ یہ کہتے ہی جرقدئی اور گربوز دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد نائمان کے خیمے کا منظر دکھایا جاتا ہے، جس میں اس کا ایک خاص آدمی اس سے کہتا ہے کماندار نائمان، یہ اصفہان نے بھیجا ہے۔ نائمان اس مکتوب کو غور سے پڑھتا ہے اور غصے سے کہتا ہے عثمان۔ اس کے بعد وہ اس سے کہتا ہے کہ عثمان اصفہان کی طاقت ختم کر دے گا، جبکہ اس کے خیمے کے باہر جرقدئی ہر طرف کا جائزہ لینے کے بعد وہ بارود کی جانب بڑھتا ہے، اپنے ہاتھ میں موجود لکڑی کو آگ لگاتا ہے، جبکہ ایک اور منظر میں گربوز گھوڑوں کی استبل میں داخل ہو چکا ہوتا ہے اور وہ گھوڑوں کے نیچے سے ہوتا ہوا گھوڑوں کی رسیوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ گھوڑوں کو وہاں سے بھگا دیتا ہے، جبکہ جرقدئی بارود کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ ارد گرد کا جائزہ لیتا ہے اور بارود والی رسی پر آگ لگا دیتا ہے۔ آگ بارود والی رسی کو جلانا شروع کر دیتی ہے، جبکہ جرقدئی وہاں سے کھسک جاتا ہے اور واپس اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھپ کر تماشا دیکھنے لگ جاتا ہے۔ جرقدئی اور اس کے تمام ساتھی یہ دیکھنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں۔ اچانک دور سے دھماکہ ہوتا ہے اور تمام بارود پھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ زوردار دھماکے شروع ہو جاتے ہیں، جس سے نائمان کے بہت سارے نوکر مارے جاتے ہیں۔ نائمان بھی ان زوردار دھماکوں کو سن کر پریشان ہو کر باہر آ جاتا ہے، جبکہ جرقدئی اور اس کے سپاہی زور زور سے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ہر طرف آگ پھیل جاتی ہے۔ نائمان کے نوکر زور زور سے چیخ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے آگ بجھاؤ، یہ آگ کس نے لگا دی ہے۔ جبکہ ایک اور منظر میں گربوز گھوڑوں کو بھگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ تمام گھوڑوں کو وہاں سے بھگا کر جب واپس آتا ہے تو نائمان کے نوکر زور زور سے چیخ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور پوری جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے، اور کہہ رہے ہوتے ہیں جلدی سے پانی لاؤ۔ یہ دیکھ کر جرقدئی اور اس کے ساتھی موقع کا فائدہ اٹھا کر منجنیقوں والے چھکڑوں پر سوار ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو کوئی کہتا ہے وہ منجنیق چوری کر رہے ہیں۔ جرقدئی اپنے تمام سپاہیوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے گربوز کہاں ہے؟ اس کے بعد جرقدئی دیکھتا ہے کہ گربوز سامنے کی طرف بھاگتا ہوا آ رہا ہوتا ہے، جبکہ پیچھے سے نائمان کے نوکر زور زور سے کہہ رہے ہوتے ہیں انہیں پکڑو، چلو پکڑو۔ گربوز زور زور سے بھاگ رہا ہوتا ہے، جبکہ جرقدئی کہتا ہے گربوز جلدی بھاگو، جبکہ نائمان کے نوکر تیروں سے حملہ کر دیتے ہیں۔ ایک تیر آ کر جرقدئی کے ساتھی کو لگتا ہے، جبکہ گربوز زور زور سے بھاگ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے میرے بھائی۔ جرقدئی زور سے کہتا ہے کہ گربوز میرے بھائی، میرا ہاتھ پکڑو۔ گربوز بھاگتے بھاگتے بہت زیادہ تھک جاتا ہے اور نڈھال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جرقدئی کے سپاہی بھی نائمان کی فوج پر تیر چلا رہے ہوتے ہیں۔ نائمان اور اس کے نوکر دور سے ان کو یہ سب کچھ کرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نائمان گربوز کو بھاگتے ہوئے زور سے کہتا ہے روکو انہیں۔ جرقدئی گربوز سے کہتا ہے چلو بھائی جلدی کرو، میرے ہاتھ کو پکڑو۔ گربوز اپنا ہاتھ جرقدئی کے ہاتھ میں دینے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک سے پیچھے سے ایک تیر آ کر اسے زور سے لگتا ہے، جس سے گربوز کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا اور بھاگتا رہتا ہے، جبکہ جرقدئی بار بار اسے کہہ رہا ہوتا ہے میرے بھائی مجھے اپنا ہاتھ دو۔ اتنے میں ایک اور تیر گربوز کو آ کر لگتا ہے، جس سے وہ نیچے گر جاتا ہے۔ جرقدئی کہتا ہے رکو، اس کے بعد وہ چھکڑے سے جمپ لگا کر نیچے آ جاتا ہے۔ گربوز جرقدئی سے کہتا ہے مجھے چھوڑو اور بھاگ جاؤ، جبکہ جرقدئی گربوز کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے چلو بھائی کوشش کرو، ایک اور کوشش کرو، چلو جلدی کرو۔ اس کے بعد جرقدئی گربوز کو اپنے کندھے پر اٹھا کر چھکڑے پر سوار ہو جاتا ہے، جبکہ منگول مسلسل ان پر تیر برسا رہے تھے۔ جرقدئی کے سپاہی بھی ان کو تیر مار رہے تھے۔ اس کے بعد جرقدئی اور اس کے سپاہی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں اور منگولوں پر تیر برساتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ نائمان کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کا بارود بھی تباہ کر دیتے ہیں، اور وہ منجنیقیں جو وہ ان کے خلاف استعمال کر رہا ہوتا ہے وہ بھی وہاں سے چرا کر بھاگ جاتے ہیں۔